السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمنٹ باکس میں وہ سوالات جو ایسے آتے ہیں جن کا تعلق حیا سے ہوتا ہے، ان کو ہم نے کمنٹ باکس میں یعنی فرائیڈے یا سنڈے کمنٹ باکس میں لینا بند کر دیا ہے۔ وہ سوالات آپ کے سامنے الگ سے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ایک سوال ایسا تھا جس کا تعلق حیا سے تھا، وہ سوال آج آپ کے سامنے ہے۔ وہ سوال ہے ایک بھائی کا، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ میں نے جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہم بستری کی، اس کے بعد غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب میں مسجد پہنچا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قطرہ آیا ہے، اور جب میں نے ٹوائلٹ میں جا کر دیکھا تو واقعی قطرہ آیا ہوا تھا۔ تو میں نے استنجا کیا اور استنجا کر کے نماز پڑھ لی، تو کیا میری نماز ہو گئی یا مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اس سوال کے جواب دینے میں یا جواب کو سمجھنے میں بعض مرتبہ چوک ہو جاتی ہے اور غلطی بھی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ تو اس کا جو جواب ہے اسے آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے بھائی نے کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کیا، غسل کرنے کے بعد مسجد گئے، مسجد میں جا کر یہ دیکھا کہ قطرہ یعنی منی کا قطرہ محسوس ہوا ہے ان کو، اور انہوں نے اس کو جا کر چیک کیا تو واقعی ایسا تھا۔ پھر انہوں نے استنجا کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا جواب یہ۔ تو اس میں اصول اور ضابطہ ہے، چند شرطیں ہیں، ان کو سمجھ لیں آپ، اور انشاءاللہ پھر آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نے ہم بستری کی اور اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے سو گیا، یا پیشاب وغیرہ کیا، یا کم سے کم 40 قدم چلا، یا سو گیا یا پیشاب استنجا وغیرہ کیا، یا کم سے کم 40 قدم چلا غسل کرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد غسل کر لیا۔ اس کے بعد اگر اس کو قطرہ آیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت، کسی نے ہم بستری کے بعد فوراً غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس نے پیشاب وغیرہ کیا، یا 40 قدم کم سے کم چلا یا اس سے زیادہ چلا، 40 قدم یا اس سے زیادہ چلا، پھر اس کے بعد قطرہ اس کو آیا، تو اس صورت میں بھی اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کرنے کی ضرورت تب پڑے گی جب بندے نے ہم بستری کے فوراً بعد غسل کیا ہو، غسل کرنے کے بعد نہ اس نے پیشاب کیا، نہ 40 قدم یا اس سے زیادہ چلا، اور پھر اس کے بعد اگر قطرہ آ گیا تو اس صورت پہ اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو غسل کرنا پڑے گا دوبارہ سے۔ تو بھائی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد مسجد گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد، جیسے کہ لکھا ہے اس میں، محسوس ہوا کہ قطرہ آیا ہے مسجد پہنچنے کے بعد، تو اگر وہ مسجد گھر سے ان کے کم سے کم 40 قدم دور ہے، ممکن ہے، اور اگر گھر قریب میں ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے، اور گھر اگر ان کا کم سے کم 40 قدم دور ہے مسجد سے، یا مسجد یوں کہہ لیں گھر سے 40 قدم کم سے کم دور ہے، اتنا چلے ہیں وہ، یا اس بیچ انہوں نے غسل سے پہلے نہیں، ہم بستری کے بعد غسل سے پہلے پیشاب بھی کیا تھا، یا غسل کے بعد پیشاب وغیرہ کیا، استنجا کیا، اس کے بعد وضو کیا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایک صورت ہے، یا استنجا وغیرہ نہیں کیا ہے لیکن غسل کرنے کے بعد مسجد گئے ہیں اور مسجد کم سے کم 40 قدم دور ہے، تو اس صورت میں ان کو جو قطرہ آیا، انہوں نے استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، بالکل درست ہے، اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔